Assalamu alaikum, dear brothers and sisters. Please do share and like our video. For routine videos, subscribe our channel and press the bell icon. Jazakillah khair. Remember us in your prayers. آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنا پیار کرتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام بہت مدت کے بعد شہر کنعان میں تشریف لائے اور پھر یہیں مقیم ہو گئے، اور بی بی راحیل یعنی والدہ محترمہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے بنیامین کو پیدا کیا اور پیدائش کے وقت انتقال فرما گئیں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر صرف 5 برس تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے 11 بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور بنیامین اس وقت شیر خوار بچے تھے۔ ان کی خالہ لیا نے ان کی پرورش کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بہن بھی تھی۔ ایک دن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر جا کر سب بیٹوں کو دیکھا، لیکن ان کو کسی پر پیار نہ آیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ کثیر تعداد میں ہیں اور آپ کی صرف ایک ہی بیوی ہے، سب بیٹوں کی خدمت ایک بیوی سے نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ اگر چاہیں تو یوسف کو مجھے دے دیں، ہم اس کی بھرپور خدمت اور پرورش کر لیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے بہن کی فرمائش پر حضرت یوسف علیہ السلام ان کی سپرد کر دیے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئیں اور ان کی پرورش بہت ناز و نعمت سے کرنے لگی۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ہر گھڑی دل تڑپتا رہتا تھا، اور فرط محبت میں اپنی بہن کے گھر جا کر دیکھ آتے تھے، اور اسی طرح روز بروز حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام سے بڑھنے لگی۔ تب انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ میں یوسف علیہ السلام کے بغیر ایک ساتھ بھی نہیں رہ سکتا ہوں، تم میرے ساتھ ہی یوسف علیہ السلام کو بھیج دو۔ اس بات کو سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ یوسف علیہ السلام ایک ہفتہ تمہارے پاس رہے اور ایک ہفتہ میرے پاس۔ انہوں نے کہا کہ پہلا ہفتہ میرے پاس ہی رہے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ منظور کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک کمر بند تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑی بہن کو وہ کمر بند اپنے دادا کی وراثت میں ملا تھا، اور اسی کمر بند سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پھپھو کے گھر 7 دن گزارے تو اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو طلب کیا۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے ایک سازش کی تاکہ یوسف کو ان کے باپ نہ لے جا سکے۔ وہی کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں چھپا کر کپڑے کے تلے باندھ دیا تاکہ کسی بہانے سے چور بنا کر پھر اپنے گھر لے آؤں۔ اس وقت شریعت میں یہ قانون تھا کہ جو کوئی کسی کی چیز چراتا اور وہ پکڑا جاتا تو وہ شخص صاحب مال کا غلام ہو جاتا تھا۔ پس 7 دن کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منگوایا۔ پھر ان کی بہن نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہا کہ میرے باپ کا کمر بند گم ہو گیا ہے،
اور یہ یقین ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ہمراہ جو لوگ تھے انہوں نے چرایا ہے، لہٰذا آپ سب کو حاضر کیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے ہر ایک سے جھوٹ موٹ پوچھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر ان کی کمر سے کمر بند کو کھول ڈالا اور کہا کہ یوسف میرے پاس مجرم ہوا اور اب وہ 10 برس میرے پاس قید رہے گا اور ہماری خدمت کرے گا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے خجالت کی وجہ سے اپنی بہن کو یوسف علیہ السلام کو لے جانے دیا۔ 2 برس کے بعد ان کی بہن انتقال کر گئیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر واپس لے آئے اور سب بیٹوں سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پیار کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ بیان کیا کہ میں نے کل رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ آفتاب اور ماہتاب اور 11 ستاروں نے آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کیا ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس وقت کہا یوسف نے اپنے باپ سے، اے میرے باجان، میں نے خواب دیکھا ہے شب کو کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند نے مجھے سجدہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ بھائی یہ جان کر ان کو ذلیل کریں گے، تب انہوں نے کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور کہا یعقوب علیہ السلام نے، اے بیٹے میرے، مت بیان کر خواب اپنے بھائیوں سے، کیونکہ اس خواب کو سن کر وہ تیرے واسطے البتہ کچھ فریب بنائیں گے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اس بات کی تعبیر سنتے ہی وہ سمجھ لیں گے کہ وہ 12 بھائی اور ایک باپ اور 4 ماؤں سے، اور وہ یہ سمجھ لیں گے کہ سب تیری طرف متوجہ تھے، اور شیطان ان کے دل میں حسد ڈال دے گا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور اسی طرح نوازے گا تیرا رب اور بنائے گا تجھ کو ٹھیک اور درست بات، یعنی تعبیر خواب کی، اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے، جیسا کہ پورا کیا تیرے 2 باپوں پر جو تجھ سے پہلے تھے، یعنی 2 دادے ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر، اور البتہ تیرا رب بہت خبر والا ہے اور حکمت والا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام بھائیوں کو ان کے خواب اور اس کی تعبیر کا علم ہوا تو انہوں نے حسد میں آ کر کہا، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جب کہنے لگے ان کے بھائی، البتہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے باپ کو ہم سے، اور کہنے لگے ہم لوگ قوت والے ہیں اور ہمارا باپ اپنی اولاد کے معاملے میں صریح غلطی پر ہے۔ تمام بھائیوں نے یہ کہا کہ ہم سب زیادہ قوت والے ہیں اور اپنے باپ کے کام آنے والے ہیں۔ یوسف علیہ السلام تو ابھی چھوٹا ہے اور اس کا دوسرا حقیقی بھائی بھی چھوٹا ہے، اور ہم سب تو ستیلے ہیں۔ یہ بات یوسف علیہ السلام کی نابالغی میں کہی گئی تھی، حالانکہ یہ باتیں طعنہ زنی تھی، لہٰذا یہ باتیں بھائیوں کو نہیں کہنی چاہیے تھیں، حالانکہ وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام بھائیوں نے صلاح کی کہ ہم یوسف علیہ السلام کو مار ڈالیں گے یا کسی ایسی جگہ پھینک آئیں گے جہاں سے وہ واپس نہ آ سکیں، اور کسی دوسرے ملک میں اکیلے رہیں، تاکہ والد محترم کی پوری توجہ ہم لوگوں پر ہو جائے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ میری سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں جنگل میں جا کر کسی کنویں میں پھینک دیں تاکہ وہ اپنے باپ کو دکھائی نہ دے، اور پھر ہم توبہ کر لیں گے اور بعد میں اپنے باپ کی خدمت کریں گے۔ یہ حالات دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں اس حرکت سے درگزر کر دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام یہودا تھا اور تمام بھائی اس کے فرمانبردار تھے۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ
کہ یوسف علیہ السلام کو مت مارو، وہ ہمارا بھائی ہے، اور اگر تمہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ کرنا بھی ہے تو انہیں کسی کنویں میں جو میدان میں واقع ہو اس میں ڈال دیتے ہیں، تاکہ اگر کوئی مسافر وہاں سے پانی پیے تو یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جائے۔ اس طرح وہ اپنے باپ کی نظروں سے بھی دور ہو جائے گا اور ہماری بدنامی بھی کم ہوگی۔ اس طرح تمام بھائیوں نے مل کر صلاح مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ سے کس طرح اور کس وقت میدان میں لے جایا جائے۔ سب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت اطمینان دلاتے اور کہتے کہ ہم اپنے بھائی کو تھوڑی دیر کے واسطے میدان میں لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کسی طرح نہ مانتے۔ پھر سب بھائیوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ہی فریب دینا چاہیے، تو یہ خود اپنے باپ سے چلنے کے واسطے اصرار کریں گے۔ اس مشورے کے بعد ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے بھائی، تم ہمارے ساتھ سیر کو اور تماشائے میدان کا دیکھنے چلو، ہم لوگ تم کو خوب تماشا اور کھیل میدان میں دکھائیں گے، اور وہاں بکری کا دودھ بھی خوب پلائیں گے۔ آپ نے اپنے بھائی سے کہا کہ بے شک میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، مگر والد صاحب کا حکم نہیں ہے، اس لیے میں کیسے جاؤں؟ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم خود ہی اپنے والد صاحب کے پاس جا کر بولو، اس طرح وہ تمہیں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ اور ان کے بھائیوں نے ان کے سر پر کنگھی وغیرہ کر کے والد کے پاس بھیجا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے باپ کے ہاتھ پاؤں کو چوم کر کہنے لگے کہ میرے ابا جان، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ میدان میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں کچھ سیر کر لوں اور بکری کا دودھ بھی پی لوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں ان کے ساتھ چلا جاؤں اور اپنا دل خوش کراؤں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لہتے جگر کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر فرمایا، ٹھیک ہے، تم اپنے بھائیوں کے ساتھ چلے جاؤ۔ یہ سن کر بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ اب تم لوگ والد صاحب سے اجازت لے آؤ اور اس کا عہد کرو میرے ساتھ، تم یوسف علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ اس کے بعد سب متفق ہو کر اپنے والد کے پاس گئے اور اپنے والد صاحب سے کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بولے اے باپ، کیا ہے کہ اعتبار نہیں کرتے ہو ہمارا یوسف علیہ السلام پر، اور ہم تو اس کی خیر خواہ ہیں، بھیج دیجئے کہ وہ ہمارے ساتھ پل کو، کیونکہ ہم لوگ وہاں کچھ کھائیں گے اور وہاں جا کر کھیلیں گے، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ یوسف کی ہر طرح نگہبانی کرنے والے ہیں۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹو، میں ڈرتا ہوں کہ تم لوگ یوسف علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور میں گھر میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھ کو غم ہوتا ہے جس سے کہ تم لے جاؤ گے اس کو، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، اور تم سب کے سب اس سے بے خبر ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا تذکرہ اس وجہ سے کیا کہ وہ اپنے خواب میں دیکھ چکے تھے کہ بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا ہے، کیونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اس پر سب نے کہا کہ اگر اس کو بھیڑیا کھانے بھی لگے گا تو ہم سب ایک جماعت میں ہیں، ہم سب مل کر اس کو بچا لیں گے۔ بس حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی باتوں کے فریب میں آ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک دن کی اجازت دے دی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔